أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں چلا جانا چاہیے شیطان کے شر سے. اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے. وہ دعا کرنا چاہیے کہ اپنی پناہ میں لے لیں. شیطان ہمیشہ وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ پڑھ لینے سے پھر اس کا داؤ نہیں چلتا ہے. اور کوئی کام شروع کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ شروع کی آیت ہے. آیت کا نام ہے، یہ سورہ کا ہے سورۃ الممتحنۃ. مدینہ منورہ میں نازل ہوا. اور ممتحنۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا امتحان لیا جائے، یہ امتحان والی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وَأَنَا عَالَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم
وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا وإلیک أنبنا وإلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ یہ سورہ ممتحنہ ہے، اس کے بارے میں ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اور یہ سورہ وہ صلح حدیبیہ کے جو قانون تھے اس قانون کو توڑا تھا مکہ والوں نے، اور اس کے خلاف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چاہتے تھے کہ مکہ میں ایک بڑے ہم جنگ کر دیں اور اس کے بعد وہاں بنا خون خرابے کے کامیابی ہم کو مل جائے۔ وہ مشورہ کر رہے تھے اور آپس میں یہ بات کسی کو خبر نہ ہو، یہ کچھ ہی صحابہ کے بیچ میں انہوں نے کیا، لیکن بات دوسری ہو گئی۔ تو اس سورہ کے نزول میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو کیا واقعہ ہوا، اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہاں آیت کا معنی ہے یا ایھا الذین آمنو، معنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو لا تتخذوا نہ بناؤ عدوًا وعدوکم، عدو کہتے ہیں دشمن کو، عدوی اپنے دشمن کو اور میرے دشمن دونوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، وعدکم اولیاء وعدوکم اولیاء، اولیاء میں دوست، تلقون الیہم بالمودۃ، تم پیغام بھیجتے ہو، تلقون مانے پیغام بھیجنا، ان کی طرف، الیہم ان کی طرف، بالمودۃ دوستی کا، تم دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور تمہارے پاس جو حق آیا ہے مانے دین، وہ دین کے مخالف ہیں، وہ اس کے منکر ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ تمہارے دشمن بھی ہیں۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یخرجون نکال دیا، کہاں سے؟ مکہ سے، رسول وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اور محض اس لیے نکال دیا کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، کیونکہ جو تمہارا رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے،
اس پر ایمان لاتے ہو صرف اتنی سی بات کے لیے ان لوگوں نے تم کو اور تمہارے رسول کو مکہ سے نکال دیا اور پھر تم انہی سے دوستی کرتے ہو۔ اب یہاں پر جو واقعہ ہے، واقعہ کی تفصیل یہ ہے، اس واقعہ کو لکھا گیا ہے کہ یہ سورج جو ممتحنہ ہے، ممتحنہ جس کے بارے میں ہے کہ یہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورج سب کے نزدیک مدنی ہے، مدینہ منور میں نازل ہوا۔ اس شان نزول میں ہے کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے، واقعہ کا ذکر آئے گا جو صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کے قبل کا ہے۔ میں نے صلح حدیبیہ ہوا اس کے بعد اور فتح مکہ نہیں ہوا، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس سے اس صورت کے زمانے نزول کی تحدید ہو جاتی ہے کہ یہ فتح مکہ کے قبل نازل ہوئی تھی۔ یہ ہے یہ سورہ کے نزول کا۔ اس بات پر تمام محدثین و مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سورت کی ابتدائی آیتوں کا سبب نزول حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جو مہاجرین اولین اور بدری صحابیوں میں سے ہیں۔ اب یہ واقعہ امام احمد، بخاری و مسلم اور محمد بن اسحاق نے اپنے صحیح سندوں کے ساتھ اس بارے میں جو روایتیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عروہ بن زبیر اور دیگر علماء سیرت و تاریخ سے نقل کی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب اہل مکہ نے معاہدے کی پابندی نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کرنے کا پختہ عزم کر لیا اور مسلمانوں کو ایک غزوہ میں شرکت کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، اور یہ بات چند ہی صحابہ کو بتائی۔ ان کا ارادہ فتح مکہ کا ہے۔ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، وہ کہیں دوسری جگہ سے آ کر وہاں عثمان بن عفان رضی اللہ کے حلیف کی حیثیت سے اقامت پذیر ہو گئے تھے۔ وہ خود تو ہجرت کر کے آ گئے تھے، لیکن ان کی اولاد، ان کے بھائی اور چچا وغیرہ ابھی مکہ میں ہی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کیا تو دوسرے مہاجر صحابہ کے خاندان والے وہاں موجود ہیں، جو مکہ میں موجود ان کے بال بچوں کو قتل ہونے سے بچا لیں گے۔ ان کے خاندان والے وہاں نہیں ہیں، اس لیے اگر وہ بعض اعیان قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے مطلع کر دیں گے تو وہ ضرورت کے وقت ان کے بچوں اور رشتہ داروں کو قتل ہونے سے بچا لیں گے۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس واقعہ کی خبر جو ہے مکہ کے جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے جو بندے ہیں جو اسلام لا چکے تھے، سب کے دشمن تھے، سب چاہتے تھے کہ یہ اسلام ختم ہو جائے، اور اتنا ستایا کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو مدینہ منورہ چلے گئے اور یہ چاہتے تھے، یہ قریش والے تھے، یہ کافر تھے، مشرک تھے کہ رسول اللہ، ان کے جتنے ساتھی ہیں صحابہ، اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ تو مدینہ اور منورہ میں اور مکہ میں دوری تھی، لیکن ایک معاہدہ ہوا تھا جس معاہدے پر لوگ چل رہے تھے، لیکن اس معاہدے کو توڑ دیا وہ ان لوگوں نے، مکہ والوں نے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ان پر چڑھائی کرنے کا مکہ پر، اور یہ کچھ ہی لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ اور یہ جو حاطب ابن ابی بلتع ہے، انہوں نے سوچا کہ اگر اس بات کو ہم ان لوگوں کو بتا دیں گے تو وہاں جو میری فیملی رہ رہی ہے اس کو یہ لوگ بچا لیں گے، ہمارا تو کوئی نہیں ہے، چونکہ ہم قریشی نہیں ہیں، ہم باہر سے آئے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے، تو اس لیے یہ سوچ کے اپنے بال بچوں کو بچانے کی خاطر کہ کچھ وہ ہمارے ساتھ ہمدردی کریں گے، انہوں نے ایک خط لکھ کر کے بھیجا ہے۔ اسی کے بارے میں یہاں ہو رہا ہے۔ اب کس کے ساتھ بھیجا؟ تو ایک عورت آئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سارہ نامی ایک مشرکہ لونڈی تھی، جو
خط لے کر مکہ روانہ کیا. اسی کے معرفت جو یہاں آئی تھی رسول اللہ سے کچھ مانگنے ہوں گے، تو وہ مشرکہ تھی، اسلام پر نہیں تھی. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دلا دیا بنی عبد المطلب سے دلا دیا اور وہ روانہ ہوئی. لیکن اسی کو یہ حضرت جو حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کیا کیا، چپکے سے ایک خط دے دیا جس میں یہ سب بات لکھ دیا کہ رسول اللہ جو ہے وہ بات آئے گی کہ کیا ہے کہ رسول اللہ وہاں. تو وہاں ان لوگوں نے لکھ کے اس عورت کو دے دیا اور اس کو پیسہ بھی دے دیا، میں نے جو 10 درہم دے دیا، کہا کہ جا کے تم مکہ کے سردار کو یہ دے دو ایک خط. اور یہاں سے وہ روانہ ہو گئی مدینہ سے. لیکن اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ایسے ایسے سازش کر کے یہ عورت یہ خط لے کے جا رہی ہے. انہوں نے ترنت وہاں 3 گھوڑ سوار کو اس میں ہے، جس میں حضرت علی ہے، ابو مرزد ہے اور زبیر بن عوام ہیں اور الگ الگ نام بھی ہے کچھ. وہ ان کو بھیجا کہ جاؤ اور وہاں سے خط لاؤ، اگر خط دے دے تو اس کو چھوڑ دینا، اور خط نہیں دے تو اسے قتل کر دینا. اور وہ کہاں پر ملے گی؟ تو روضہ خاک میں ملے گی. لیکن وہاں جب گئے اس عورت کو پکڑ لیا اسی جگہ پہ اور اس کے بعد دھمکی دیا کہ وہ خط نکالو. تو وہ پہلے تو انکار کیا، لیکن جب کہا کہ ہاں تمہارا کپڑا اپنا سب اتار دیں گے اور ننگا کر دیں گے تو وہ ڈر گئی. تب اس نے اپنے بال کے جوڑے سے خط نکال کے ان کو دیا. اور اس خط میں کیا تھا؟ اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پلان بنا رہے تھے اس کا ذکر تھا کہ یہ کافی بڑے فوج لے کے مکہ پر آنے والے ہیں اور تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو سب کو، اور مکہ کو فتح کرنے کی وہ سب ہے. اس خط کا ذکر جو ہے الگ الگ جگہوں میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا اس کا ایک اس میں اس خط کا ذکر آیا ہے اعراب القرآن میں. کیا لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ کے بعد بے شک اللہ کے رسول تمہاری طرف متوجہ ہوئے ہیں ایسا لشکر لے کر جو کثرت میں رات کی مانند ہے اور چلنے میں سیلاب کی مانند ہے، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر وہ تمہاری طرف صرف اکیلے ہی متوجہ ہوتے تو بھی اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو تم پر فتح عطا فرماتا اور ان سے تمہارے بارے میں اپنے وعدے کی ضرور تکمیل فرماتا. بلا شبہ اللہ اس کا والی اور ناصر ہے. یہ خط میں لکھا ہوا تھا. تو اب اسی پر یہ آیت اتری. کیا آیت ہے تو اتری؟ یہ اتری اس صورت کو کہا گیا ہے کہ یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، اسی پر یہ آیت اتری ہے کہ اے ایمان والو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم لوگ میرے دشمن، وہ تو کافر ہے اور مشرک ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ. اب یہ تو دوستی کر رہے تھے، چٹھی بھیج رہے تھے چپ چاپ. تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے بڑھاتے ہو، حالانکہ وہ دین بڑھا کا انکار کرتے ہیں جو تمہیں ملا ہے. اب یہ لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے، کافر سے، مشرک نہیں تھے انہی میں سے، لیکن خاندان کا کچھ لوگ اسلام لے آیا تھا، باقی لوگ نہیں لے کے آیا تھا. تو اسی طرح سے تھا. تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم وہاں اگر خبر کر دیں گے تو ہمارا جو بال بچہ وہاں ہے اس کو دیکھ ریکھ کرے گا جب اٹیک ہوگا تو. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو نے بتا دیا اپنے رسول کو، اور رسول نے بھیج کے وہ خط منگوا لیا. خط جب منگوا لیا
تو خط بھیجا تھا، حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، وہ بھی صحابی تھے، بدر میں لڑائی میں شامل ہوئے تھے۔ تو اب تو ہوا کہ بڑی بھاری غداری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ اے ایمان والو، تم لوگ میرے دشمن، من اللہ کا دشمن بھی ہے، رسول کا دشمن بھی ہے، یا کافر مشرک اپنے دشمن، تمہارا بھی دشمن ہے، تو اس سے دوستی مت کرو۔ تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، حالانکہ جب تم اسلام لے آئے، مسلمان لے آئے، تو تم کو نکال دیا مکہ سے، ہم کو بھی نکال دیا، رسول اللہ کو بھی نکال دیا، اس کو بھی نکال دیا۔ اب کاہے نکال دیا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا کہ اللہ رب ہے، وہی سب چیز کا مالک ہے، وہ بت کی پوجا نہیں کیا اور اللہ کا پر ایمان لے آیا، اسی لیے تم کو گھر سے نکال دیا، رسول کو بھی نکال دیا، اور تم لوگ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صحیح ہے۔ اور اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے اپنے شہر سے نکلے ہو، تو پھر ان سے چپ کے دوستی کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ساتھ نکلے، جہاد کرتے، اور تب تم جا کے چپ کے دوستی کرتے ہو۔ میں تو وہ سب جانتا ہوں، اللہ کے تم سب سے چھپ سکتے، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے ہو۔ تو یہاں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تو وہ سب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو یا جو ظاہر کرتے ہو۔ وہاں جاکم الحق یخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم، میں سب جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، بما اخفیتم، جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، یا جو کلم کلا کرتے ہو، دونوں کو میں جانتا ہوں۔ یہ اللہ سے تو کچھ نہیں سیکھتا۔ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، جو لوگ اس راستے پر چلا گیا، میں دشمن سے دوستی کا پرنگ کرا رہا ہے اور مخبری کر رہا ہے، تو وہ صحیح راستے سے بھٹک گیا، بھاگ گیا۔ یہی ہے دوستی کا ہاتھ بڑھانا کہ وہ دین۔ اب تو جو اسلام ہے، اسلام کا دشمن ہے یہ لوگ، اور تم اسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، اسی پر یہ آیت اتری ہے۔ یہی ہے شان نزول، تو دوستی کرتے ہو۔ میں تو وہ سب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ جو ہے اپنے رسول کو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ایسا ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ کی، اور جو لوگ بھی ایسا کرے گا وہ اس کو کر لے گا۔ یہ ہے اس آیت کا معنی۔ اب یہ یون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر سے پوچھا کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے۔ پھر انہوں نے خط لکھنے کا اصل سبب بیان کیا اور کہا کہ میں کافر نہیں ہوں، انا کافر ہو گیا اور اپنے دین سے پھر نہیں گیا ہوں۔ آپ نے صحابہ سے کہا یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ اس کی گردن مار دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتم غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا، بدر کی لڑائی میں شریک تھا، اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابیوں کے لیے دلوں سے خوب واقف تھا، اس لیے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے اصحاب بدر اب تم چاہے جیسا عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول عام آدمی جو بھی ہے اور کوئی بھی صحابہ ہے سب سے زیادہ جانتے وہی ہے۔ اب آگے کی آیت ہوتی ہے، تب اس میں انہوں نے کہا کہ تلوار سے نہیں مارا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کافر لوگ تم کو پکڑ لے، کہیں ایسا ہو تو تم پر کیا کریں گے؟ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تم کو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ سے بھی زبان سے بھی. ہاں، برا اپنے ہاتھ سے زبان سے دونوں سے دست درازی بھی کریں گے، زبان درازی بھی کریں گے. اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو گئے اور پھر کافر ہو جاؤ. ان کی خواہش تو یہ ہے. تو تم سوچتے ہو کہ ان کے پاس جائیں گے تو بچ جائیں گے. نہیں، وہ تو دشمن ہے. وہ تم کو اگر پکڑ لیں گے وہ تو تم کو پیٹیں گے بھی، ہاتھ سے بھی پیٹیں گے، زبان سے بھی گالی دیں گے، طرح طرح سے ستائیں گے. اور ان کی منشا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم پھر مسلمان سے کافر ہو جاؤ. ان کی خواہش ہے ایسی. اب اس کے آگے کہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر سے مسلمان ہو جاؤ. لن تنفعکم، مسلمان سے کافر ہو جاؤ. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. اب یہاں کہتے ہیں کہ تم تو بچہ، اولاد، مال، یہی سب کے لیے نہ کر رہے تھے کہ وہاں بیوی بچہ فلانا ہے میرا تو وہ اس کو بچا لے گا. کہا کہ تم جو اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، بال بچے، یہ اس کے بیوی، تو قیامت کے دن میں کیا ہوگا؟ یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا تم کو. قیامت میں یہ بچا نہیں سکے گا، نہ بیوی بچا سکے گی، نہ بچہ بچا سکے گا، کوئی اولاد نہیں بچا سکے گا، نہ تمہارا مال کوئی کام آئے گا. قیامت لن تنفعکم ارحامکم، تمہارے رشتہ دار بھی نہیں، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد بھی نہیں. قیامت کے دن یہ کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. سب اپنی اپنی نفسی کے عالم میں رہے گا. سمجھا؟ اسی لیے ہر آدمی کو اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. ہر کا ذاتی ہوگا. یہ نہیں کہ باپ بیٹا بچا لے گا، بیٹا کو باپ بچا لے گا، بیوی بچا لے گی، وہ بچا لے گا. نہیں ہوگا. یہ سب دنیا میں ہے. دنیا سے ختم ہوگا تو کوئی کسی کو بچانے نہیں جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حاتم تم تو بال بچے کے بچنے کی بات کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ کوئی کام نہیں آئے گا. اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہر آدمی جو ہے اس میں ہے. یہاں میں اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار مسلم حضرت وزیر رسولت کا مثال سنائے گا. یہ لوگ تمہارے زبردست دشمن ہیں. اگر تمہیں پالیں تو تم پر ان کی گرفت مضبوط ہو جائے تو تمہیں کبھی نہ چھوڑے. اپنی زبانوں سے بھی تمہیں ایذا پہنچا، اپنے ہاتھوں سے بھی گالیاں بھی دیں، مارے بھی یا قتل بھی کریں. ان کی تو دلی تمنا ہے کہ تم سب اسلام سے ہٹ جاؤ اور پھر دوبارہ کفر کو قبول کرو. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے جن اولاد اور رشتہ داروں کی وجہ سے کافروں سے دوستی کرنی چاہیے تھی، وہ قیامت کے دن عذاب جہنم سے تمہیں نہیں بچا سکیں گے. اس دن سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. اللہ فیصلہ کر دے گا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. تو پھر کیوں دوسروں کی وجہ سے اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی نگاہ سے تمہارا کوئی عمل اوجھل نہیں. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. اس لیے اس سے ڈرتے رہو اور وہی کام کرو جس سے اللہ راضی ہو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے ہر انسان کو. اور وہاں اللہ تمہارا عمل دیکھے گا. تم اچھا کام کرو گے تو اللہ جنت دے گا. دین کے راستے پر چلو گے تو اللہ جنت دے گا. شریعت کے راستے پر چلو گے تو اللہ جنت دے گا. اور تم بھٹک گئے
کفر کے راستے پر اسلام کو چھوڑ دیا تو جہنم دے گا، یا جو حکم ہے اللہ کا، قرآن کا اور حدیث میں جو لکھا ہوا اس کے مطابق زندگی تم نہیں گزارتے ہو اور دوسرے طرح کی زندگی گزارتے ہو جس سے گناہ ہوتا ہے، تو اللہ تم کو سزا دے گا، انعام نہیں دے گا۔ یہ ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ تھا کہ جو دوستی کرنے کا پہلے ہے کہ بھائی تم چھپ چھپ کے دوستی کرتے ہو، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا ہے، پہلے بھی بتا دیا ہے کہ کوئی آدمی مشرک کو، کافر کو اپنا دوست نہ بنائے، دین اسلام کی سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا، اگر بنائے گا تو بھٹک جائے گا۔ ہاں جان پہچان ہے، تعلقات رکھنا ہے، اخلاق ہے، وہ ہے، آگے آئے گا۔ جس نے مسلمانوں کو نہیں ستایا ہے، مسلمانوں کو نہیں مرایا ہے، مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، تو اس سے جان پہچان کرنے یا اخلاق اچھا رکھنے کے لیے منع نہیں ہے کسی سے بھی۔ لیکن جو دشمن ہے اس سے دوستی تم کرو گے تو وہ تو تمہارا اسلام ختم کر دے گا اور کفر کی طرف بھیج دے گا۔ اسی کو روکا ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک گیا، وہ دین اسلام سے بھٹک گیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ کفار اور مشرکین اور یہود و نصاروں کو دوست بنانے سے منع کیا ہے کہ مت بناؤ دوست۔ سورہ مائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، مومنوں یہود و نصارہ کو اپنے دوستی نہ کرو۔ یہودی سمجھتے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں عیسائی کو۔ کہا کہ ان لوگوں سے دوستی مطلب بات کرو، کام کرو، ہو گیا ختم، لیکن دوستی بنانے کا مسلمان سے دوستی بناؤ۔ اور یہ سب جب دشمن ہے تو دشمن سے دوستی کیوں بناتے ہو؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 144 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور سورہ آل عمران میں ہے، فرمایا ہے آیت نمبر 28 میں کہ لا یتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بنائے۔ یہ ہے قرآن کے پہلے بھی ہوا ہے۔ اب آگے ہے آیت میں، یہاں سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، آیا ہے کہ تمہارے مسلمانوں کو کہا ہے، اس وقت کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ کس میں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں۔ تو ہم لوگ کا جو دین ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی کاپی ہے، اور اس میں اور نئی نئی باتیں ہیں۔ وہاں بدھ کی پوجا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، آذر کا نام، اور یہ بیزار تھے، ان کو بہت امتحان دینا پڑا، سب کچھ کرنا پڑا۔ تو انہوں نے کہا بہترین ابراہیم اور ان لوگوں میں ہیں جو ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا، ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا گیا اور ان کے باپ نے نکال دیا، بدھ کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ بہت کہانی ہے قرآن میں اور کئی جگہ ہے، وہ سب ہم بتائیں گے۔
تو ہے کہ بھائی وہ نکل کر کہہ دیا کہ بھائی تم جو بت کی پوجا کرتے ہو ہم اس بت کی پوجا نہیں کریں گے، اور اللہ کے سوا ہم دوسرے کی بندگی نہیں کریں گے۔ جب بھی بندگی ہوگی، عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، دوسرے کسی کی نہیں ہوگی۔ تو اب ہے کہ ہم تمہارے منکر ہیں، یہ جو بت کی پوجا کرتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اب آج سے ہماری تمہاری دوستی نہیں رہے گی، ہم کو دشمنی ہو گئی، اور ہمیشہ کے لیے ہو گئے، یہاں تک کہ جب تک تم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لو گے، اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ لو گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، تب تک ہمارا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، کوئی دوستی نہیں۔ مگر ابراہیم کا آگے ہے، اپنے باپ سے کہا، باپ تو تھے بت پرست، بت کی پوجا کرتے تھے، وہ باپ نے ان کو نکال دیا، وہ آگے ہم کہانی بتائیں گے۔ تو اس میں ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ تم اسلام لے آؤ اور تمہارے گناہ کو، پچھلے گناہ کو بخش دیں۔ تو بولو کہ تمہارے اور اللہ کے آگے میں تمہارے لیے کچھ بھی اختیار نہیں کرتا۔ لیکن اب یہاں پر مسئلہ ہوا کہ کیا نبی کو یہ جائز ہے کہ کافر کے لیے دعا کرے یا مشرک کے لیے دعا کرے؟ یہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے دعا کریں، کافر کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کافر کو اسلام میں لا سکے، یہ دعا ہم کر سکتے ہیں، لیکن کافر کے گناہ کو بخش دو یہ ہم نہیں کریں۔ کوئی کافر مر گیا تو جنت میں جائے گا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کو جنت میں دے دیجیے، یہ مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ اسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ نمونہ ہے تمہارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کہا جاتا ہے، دین ابراہیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ان کے بیٹے ہوئے اسحاق ہے اور یعقوب ہے، یعقوب سے اسحاق ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہی رسول اللہ پیدا ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادرز، دادا جد۔ تو یہاں کہا گیا حدیث ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب یہاں ہو گیا کہ تم نمونہ ہے، اب کیا چیز نمونہ ہوگی؟ انہوں نے تو دو کام کیا، ایک تو اپنے باپ کے لیے دعا کر دیا، تو یہ تو نمونہ نہیں ہوا کہ ہم کافر کے لیے دعا کریں، منع آیا آگے کافر کے لیے دعا کریں۔ تو کیسے ہوا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے اپنے کافر و مشرک قوم سے صاف صاف بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان کر دیا تھا کہ بت کی پوجا ہم نہیں کریں گے، تم کرو، اور اس سے الگ ہو گئے تھے۔ بلکہ یہ بات تقریر کے قابل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ وہ بات تو قابل قبول ہے کہ کافر سے دوستی نہیں کریں گے، اور وہ جو پوچھتا ہے ہم اس کو نہیں پوجیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہی تو اسلام میں ہے کہ بت کی پوجا نہیں کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک اللہ کی عبادت کیا تھا، اس لیے یہ بات ماننے لائق ہے، نمونہ ان کے مطابق کیا جا سکتا ہے یہ بات کو۔ لیکن انہوں نے اپنے کافر باپ کے لیے دعا بھی کر دیا، اس پر بحث ہو گئی کہ صاحب کافر کے باپ نے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے ہم اس کے حق میں دعا کی، اس لیے کہ کافروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا اتنا تعلق بھی اہل ایمان کو نہ رکھنا چاہیے۔ سورہ توبہ میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا صاف صاف ارشاد ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نبی کا یہ کام نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کو یہ زیبا ہے جو ایمان لائے ہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. پس کوئی مسلمان، یہ آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بت کی پوجا نہیں کرتے تھے، بت کی پوجا کے لیے منع کیا، اور یہ بات تو صحیح ہے، اور یہ اسی طرح سے ان کی کاپی کرنا چاہیے، ان کی نقل کرنا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے. لیکن ان کی یہ بات کہ انہوں نے باپ کے لیے کافر تھا اور اس کے لیے دعا کر دیا، اس پر یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ کافر کے لیے دعا کرے، چاہے رشتہ داری ہی کاہے نہیں ہو. یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خواہ ان کے قلبی لسان کے. پس کوئی مسلمان اس طریقے سے اپنے کافر عزیزوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے کا مجاز نہیں ہے. کوئی بھی اپنے کافر رشتہ دار کے لیے نہیں کر سکتا ہے. یہ کام حضرت ابراہیم نے کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ رہا یہ سوال کہ خود حضرت ابراہیم نے یہ کام کیسے کیا اور کیا اس پر قائم بھی رہے، لیکن نہیں رہے قائم. اس کا جواب قرآن میں ہم کو پوری تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. ان کے باپ نے جب ان کو گھر سے نکال دیا تو چلتے وقت انہوں نے کہا تھا سلام علیکم سو استغفر لک ربی، آپ کو سلام ہے، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. سورہ مریم آیت نمبر 147. یہ جو وعدہ کر لیا تھا باپ سے، اس لیے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دعا کیا، لیکن اس پر وہ قائم نہیں رہے. وہ انہوں نے دعا کیا تھا؟ 2 مرتبہ ان کے حق میں دعا کیا. دعا کا آیت ہے ابراہیم آیت 41، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں ہے ربنا اغفر لی ولوالدی للمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب مومنوں کو اس معاف کر دیجو جب حساب لیا جاتا ہے. ایک تو یہ دعا کر دیا، اور دوسری دعا سورہ شورى میں بھی ہے وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. میرے باپ کو معاف فرما دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یہ 2 دعا کیا انہوں نے بات کی. لیکن بعد میں جب ان کو یہ احساس ہوا کہ اپنی جس بات کی مغفرت کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں وہ تو اللہ کا دشمن تھا، میں بدھ کو پوچھتا تھا، اللہ کو نہیں پوچھتا تھا، تو انہوں نے اس سے دوری بنا لیا، ہٹ گئے، برات کر گئے. ہمدردی محبت کا یہ جو تعلق تھا کہ باپ ہے، وہ تعلق بھی توڑ لیا، نہیں کافر سے کوئی دوستی نہیں. اور تب انہوں نے کہا، اور ابراہیم کا سورہ توبہ کی 114 میں ہے، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھا کہ ایک وعدہ تھا جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا. پھر جب اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو اس نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا. حقیقت یہ ہے ابراہیم ایک رقیق القلب اور نرم خو آدمی تھا. سورہ توبہ میں یہ آیا، صاف کیا گیا کہ ساتھیوں کو وعدہ کر لیا تھا اس لیے کر لیا، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ تو دشمن ہے اللہ کا، کافر ہے، تو انہوں نے اس سے برات اپنا بیزاری ظاہر کر دیا باپ سے. آگے آتا ہے آیت پر، وہ قرآن میں ہے اب اس کے بعد ترت وہ پلٹتے ہیں. کہا کیا کہتے ہیں؟ یہ کہنا کہ میں ضرور مغفرت مانگوں گا،
लक वमा अमलिकु लक मिनल्लाहि मिन शै, और अल्लाह के आगे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। तुरंत फिर कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करेगा कि नहीं करेगा, हमको कोई इख्तियार नहीं है तुम्हारे हमारे रब। आओ फिर अल्लाह की तरफ मुड़ते हैं। रब्बना अलैका तवक्कलना, ऐ हमारे रब हमने तुझ पर भरोसा किया। हर मुसलमान को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, और तेरी तरफ हमने रुजू किया। व इलैका अनबना, और हम तेरी तरफ रुजू किया। व इलैकल मसीर, और तेरी तरफ बात करते हैं, वहीं लौट के जाना है। हर इंसान को अल्लाह के पास लौट के जाना है, चाहे कहीं घूमते रहिए। अब उसके बाद दूसरी दुआ किया है, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्लज़ीना कफरू वग़फिर लना रब्बना, हमें काफिरों का तख्ता मशक न बना, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे। वग़फिर लना रब्बना, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, जो कर करते और अल्लाह से अपनी दुआ। ये है सूरह एक नंबर सूरह है अल-मुम्तहिना का, ये ख़त्म हुआ। दुरूद शरीफ सब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हम लोगों ने आपके फजल व करम से जो सूरह मुम्तहिना की सूरह नंबर 1 का मुताला किया, उसको पढ़ा और उसका तर्जुमा किया, उसका तफसीर बयान किया। ए अल्लाह, अपने फजल व करम से इसमें जो खामियां रह गई हों उसको अपने फजल व करम से माफ़ करके इसे कबूल कर लिया जाए। वो इसका सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल, उनके अज़वाज, उनके असहाब, उनके जितने बुज़ुर्गान अइम्मा सुलहा, जितने मोमिन मरा, जितने यहाँ मजलिस में बैठे हैं, सबको बख्श दिया जाए। ए अल्लाह, कुरान निजात का रास्ता है। कुरान में पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुरान शिफायत करेगा क़यामत के दिन कि ये हमको पढ़ता था, सुनता था। ये अल्लाह, ये आपका कलाम है, इसको सही पढ़ने का ये तौफीक अता फरमाइए। हर घर से कुरान की आवाज़ आए, गाने की आवाज़ ना आए। ये अल्लाह, बग़ैर तेरी तौफीक से ये काम हो नहीं सकता। जिन लोगों ने कुरान नहीं सीखा है वो कुरान को सीखें, समझें, पढ़ें और अल्लाह से तौफीक मांगें कि उस पर अमल करने की तौफीक अता करें। सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, वो हुक्म है अल्लाह का, उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना भी चाहिए। ऐ अल्लाह, तू ईमान की दौलत से माला माल कर, गुनाहों से बचा, सबको बख्श दे और बुराई के रास्ते से रोक दे, हसनात की तरफ, भलाई की तरफ बना दे। अल्लाह, तू नमाजी बना दे। अल्लाह, बग़ैर तेरी तौफीक के हो नहीं सकता, शैतान भगा देता है। अल्लाह, सबको नमाज की कोशिश हो। अल्लाह, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको इल्म हासिल करने की तौफीक अता। जो लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह उनके मकसद में कामयाबी दे दे। अल्लाह, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दे। या अल्लाह, जो मुसीबत के मारे हैं उनको मुसीबत दूर कर दे। अल्लाह, जो माली मुश्किलात में हैं उनको माली मुश्किलात दूर कर दे। अल्लाह, तू ही मालिक है, तू ही देने वाला है। अपना फजल कर दे, अपना रहम कर दे, अपनी रहमत के साए में दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह, दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे। अल्लाह, अज़ाब क़ब्र, अज़ाब नार से, अज़ाब से नार से बचा। अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, अपना रहम कर दे, करम कर दे। सबको सेहत कुल्ली, जो बीमार है सेहत कुल्ली अता फरमा दे। या अल्लाह, अच्छाई की तरफ बढ़े, सीधा रास्ता चला और टेढ़े मेरे रास्ते जिस पर तुम्हारा अज़ाब हुआ
اس سے بچا لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا